اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں آج 10ویں پارے کے اہم نکات اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 اہم باتیں ہیں۔ مال غنیمت اور کمائی کا جو حصہ اس میں خمس کے وجوب کا بیان ہے، غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب کو بیان کیا گیا، جنگ سے متعلق ہدایات اور ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم، مال غنیمت یا وہ سال بھر کا جو منافع ہے اس کا حکم بیان ہوا ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور پیغمبر اور قربا، یتیم و مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ غزوہ بدر کے حالات، کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے پا چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب کا تذکرہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھانا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، مقابلے میں ناموافق امور کے اوپر صبر کرنا۔ جنگ سے متعلق ہدایات کا بیان ہے، فرمایا کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے مکمل تیاری رکھیں۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل کا تذکرہ ہے کہ مہاجرین اور انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ جو سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ اس بارے میں، اس میں 2 اہم باتوں کا تذکرہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، مشرکین سے جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے برات کا اعلان ہے، اور مشرکین کو حج بیت اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز کا تذکرہ ہے۔ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک، رومیوں کے ساتھ مقابلہ میں جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، اور مسلمان سوئے چند ایک کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ اس پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور اس طریقے سے منافقین کھل کے سامنے آئے، یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، اور 70 کا عدد کثرت کے لیے ہے کہ کثرت سے بھی آپ استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے نماز جنازہ بھی شریک نہ ہو، اس کا جنازہ نہ پڑھیے۔ پھر مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ مشرکین نجس ہیں، یہ تذکرہ ہوا ہے، اور اگر تمہیں اپنے رشتہ دار، مال وغیرہ اللہ کے راستے میں جہاد سے، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفار سے جزیہ کا بیان ہے، زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ ہے۔ اس پارے کے اہم نکات یہ ہیں کہ آپس میں نزاع اور بحث و جدال نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے سستی اور تمہاری طاقت کو کمزور کرنے کا باعث ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ خداوند جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے مصیبت میں نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے کردار سے اسے نہیں بدلتی۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ اور جنگی ساز و سامان تیار کرنے میں اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو تاکہ اپنے دشمنوں کو وحشت زدہ رکھو۔
یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ مساجد کے متولی نیک اور محروموں کی مدد کرنے والے، شجاع اور فقط خدا سے اجر طلب کرنے والے ہونے چاہیے، اور یہ خصوصیات ہیں ان افراد کی کہ جو مسجد اور کعبہ کے اور اللہ کے حرم کے متولی ہوں۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، کفار کے ساتھ قطع تعلق اور اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے فقر سے نہ گھبراؤ، کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات اپنے لطف و کرم سے تمہیں بے نیاز کر دے گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سے کافر ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ دین اور ہدایت الہی کو اپنی تبلیغ کے ذریعے ختم کر دیں، لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات ان کے راستے کو سختی سے روکے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں پھر یہ ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور وہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ 71۔ اور سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اور خدا کی راہ میں بادل نخواستہ خرچ نہ کرو، کیونکہ اس طرح انجام دیا ہوا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ توبہ 53۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ بے دین لوگوں کی مال و اولاد کی فراوانی تمہیں فریفتہ نہ کر دے کہ خداوند تعالیٰ آخرت میں انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85۔ تو یہ وہ اہم نکات ہیں جو اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے ان اہم پیغامات کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔